बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज तो हुकूमत के जो सबसे बेहतरीन मिनिस्टर थे उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उनके बेहतरीन मिनिस्टर थे मुफ्ती इस्माइल साहब, और जो बड़े ऊंचे ऊंचे राग लाप रहे थे और कह रहे थे कि जी इस मुल्क का सत्यानाश कर गई तहरीक इंसाफ, और आज एतराफ़ कर रहे हैं, आज शायद उनका ज़मीर जाग गया है और आज एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और हुकूमती पॉलिसियाँ ठीक नहीं। मुफ्ती इस्माइल साहब, एक तो जो लोग बाहर चले जाते हैं, वजारत से हटा दिए जाते हैं, फिर उनका ज़मीर जागता है, ये मुझे समझ नहीं आई। जब तक आप वहाँ पे मज़े लूटते हैं उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जाग रहा होता, उस वक्त आप मुखालफिन पर जो है वो करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और तनकीद करते हैं, और अब इनका ज़मीर जागना शुरू हो गया है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है। मैं आपको अभी आगे चल के चंद हक़ाइक़ बताता हूँ। पहले तो ये बात है कि इस हुकूमत ने किया क्या है। इस हुकूमत ने सिर्फ इतना ही किया है कि चंद मीडिया चैनल्स को पैसे देकर या मफादात उनके जो है ना करवा कर उनको मफादात दी, उनके मफादात के लिए इन्होंने जो कुछ भी उनको अता किया उसके मुतबादल इन्होंने अपने हक़ में प्रोग्राम्स करवाए कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कमाल है, इसने कमाल कर दिया, अब देखें ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन हक़ाइक़ अब कुछ और है। हक़ाइक़ ये है कि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क में इस टाइम जो है हुकूमत, इसने डॉलर बंद कर दिए हैं देने। और दूसरा आपको बताऊँ, एक्सपोर्ट 33% कम हो चुकी है, और जो हमारी तरसीलात ज़र हैं वो भी 9% गिर चुकी हैं। मुल्क में दिसंबर के आखिर तक अगर यही सूरत हाल हुई तो डीज़ल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए। डॉलर बंद कर दिए हैं, एलसीज नहीं खुल रही। अगर ये एलसीज खोलते हैं तो डॉलर का रेट कहाँ पर चला जाएगा ये आप सब्र भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब गलत अदाद शुमार दिखाकर ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अवाम को आप बेवकूफ़ क्या बनाएंगे? बेवकूफ़ तो आप खुद बन रहे हैं। आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुल्क के साथ जो सलूक आप कर रहे हैं शायद कोई दुश्मन भी ना ऐसा करे जो आप कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि IMF ने पैसे रोक लिए हैं, और IMF के पैसे रुकने की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ गया है। आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है, रुपए पर दबाव बढ़ गया है, और 7 माह में पाकिस्तान दूसरी मरतबा इस पोर्टेड हुकूमत की वजह से डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा हो गया है। आप इनका हिसाब लगा लें और इनकी बातें सुन लें। पैसे ऐसे खर्च कर रहे हैं दूसरे मामलात में। 1.5 माह से इन्होंने इस्लामाबाद को किला बंद किया है, और सिर्फ खाना ही मेरा हाल है। वो कह रहे हैं कि कितने करोड़ का खा गई है पुलिस। वैसे भी पुलिस खाती है, करती तो कुछ है नहीं। अगर करती होती तो आज साबिक वज़ीर आज़म पर जो कातलाना हमला हुआ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR दर्ज ना हो जाती। ये पुलिस करती कुछ नहीं है, ये सिर्फ खाती है। और आप देख लें कि उन्होंने क्या खाया, करोड़ों रुपया खा गए वहाँ पर। और कोई भारतीय फ़ौज आ रही थी वहाँ पर, हुआ तो फिर भी कुछ नहीं। लेकिन आप अपनी कौम के साथ ये करना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चीन ने अब तक इनको 2 से 3 मिलियन डॉलर जो दिए हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने के साथ जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने दिए हैं। इन पर एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दूसरी आपको बात एक और बता दूं कि तुर्की एयरलाइन ने और गूगल ने ये कहा है कि आप अदायगियाँ नहीं कर रहे, और अगले माह से आप जो गूगल से कोई प्ले स्टोर से जो करते हैं चीज़ें डाउनलोड, वो भी अगर इन्होंने अदायगियाँ ना की तो ये सार्फिन रुल जाएंगे। क्योंकि आप लोग तो पैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन ये चोर डाकू आकर बैठ गए हैं, ये कहाँ से, ये तो नहीं अदा कर रहे। ये तो अपना जहाज़ भरते हैं। 7 माह में इन्होंने काम ही ये किया है, एक महीने में 4 दौरे, खाया पिया मौजें उड़ाई और जा रहे हैं। ये इन्होंने इसी तरह ही करते रहना है। और मुझे नहीं समझ आ रही
کہ کوئی نظام انصاف حرکت میں نہیں آ رہا، کوئی سوموٹو ایکشن نہیں ہے، کوئی طاقتور ادارے حرکت میں نہیں آ رہے۔ اور بھائی اگر پاکستان سٹیبل ہے تو پھر ہی یہ آپ کی طاقت بھی رہے گی نا۔ آپ طاقت کہاں پہ جا کے استعمال کریں گے؟ جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، جو نظام انصاف کے ادارے ہیں، ان کو اس میں حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ ملک، اب آپ اس کے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حالت آپ نے پتلی کر دی ہے اس ملک کی، اور خود برات لے کر آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج بیان کر رہے ہیں نا، وہ بھی کمال ہی ہے۔ ویسے ان سا ڈھیٹ آدمی میں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اقتدار سے جب باہر تھے اس وقت ان کی صورتحال کیا تھی، وہ آج مصروف فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا معیشت خراب کر کے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے مولانا صاحب، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اب تو ابلیس بھی کہتا ہوگا کہ آپ تو میرے بھی استاد ہیں۔ آپ کن کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ عوام، انہوں نے آپ کو آپ کے حلقے میں سے، جو آپ کے پیور حلقے تھے جس میں آپ جس کو کھڑا کرتے تھے جیت جاتے تھے، وہاں سے آپ کو منہ کی کھانی پڑی، صرف آپ کی جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی وجہ سے۔ کیوں آپ آج اس حکومت کی تعریف کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کے بیٹے کو، آپ کے داماد کو، آپ کے سمدھی کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے دوسرے بھائی کو یہ چیزیں برات ختم ہو جائے نا تو آپ کاٹنے کو دوڑیں گے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کے منہ میں جا رہا ہے سارا کچھ، عوام کا مال، اور اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کیا، تحریک انصاف نے آپ کی سیاست دفن کر دی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں حکومت نے کیا۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ اقتدار میں آگے مولانا صاحب آپ نے کون سی اسلام کی شک نافذ کروا لی ہے؟ کروا سکے ہیں کچھ؟ یا کسی کے لیے کوئی اقدام کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ وہ مدرسے کے بچوں کو آپ صرف جو ہے وہ ورگلاتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا تو مسیحا ہی کوئی نہیں آنا۔ 70 سال سے آپ لوگوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور مذہب کے نام پر، دین اسلام کے نام پر آپ لوگوں سے چندہ لے کر پیسے کھاتے ہیں۔ کہاں سے آ گئی آپ کے پاس اتنی جائیدادیں؟ کہاں سے آپ آگے لینڈ کروزر؟ جہاز میں تو ایسے پھر رہے ہیں جیسے آپ وزیر اعظم ہیں، پورا انجوائے کرتے ہیں۔ پیٹ آپ کا اسی لیے توندے بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی سوال کر لے تو وہ قادیانی ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ بات یہ ہے صرف۔ لیکن آج ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ جو عمران خان نے ماسٹر سٹروک مارا ہے ان کو، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی دونوں توڑ دیتے ہیں عمران خان، اور یہ صرف ویسے بھی انتخابات کرائیں تو 68% بنتے ہیں انتخابات۔ یہ بہت سارے ویلاگرز بھی بتا چکے ہیں۔ تو آپ بتائیں 68% حصے پہ جب انتخابات ہوں گے تو باقی کتنے رہ گئے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، انتخابات آپ کیسے کروائیں گے؟ پہلے یہ کروائیں گے، پھر بعد میں پھر آپ دوبارہ روٹین میں پھر دوبارہ انتخابات کروائیں گے؟ کیا اس ملک کی جو عوام ہے، جو اپنے خون پسینے سے ٹیکسز دیتی ہے، وہ اسی پر رہ گئی ہے؟ لیکن عمران خان نے آپ کے چھکے چھڑوا دیے ہیں۔ اور آگے جا کے آپ دیکھیں، جب جیسے ہی کمان تبدیل ہوتی ہے، جب بیساکھیاں آپ کے نیچے سے نکل گئی نا، تو آپ کی چیخیں جو ہیں نا وہ آسمانوں تک جائیں گی۔ اور یہ جانی ہے، یہ آپ میری بات لکھ لیں، کوئی بھی کسی کے گند کا بوجھ اپنے سر پر نہیں اٹھاتا۔ مولانا صاحب یہ آپ غور کر لیں۔ اور سب سے پہلے پاکستان، اس پاکستان کے نام پر آپ نے بہت کچھ کھایا ہے، اس پاکستان کو ڈیلیور کریں۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ جا کے باہر جا کے کہتے ہیں جناب ہم تو ہے ہی بیکاری، اور یہ عجیب و غریب باتیں وہاں پہ جا کے کرتے ہیں۔ یہ اس ملک کا مذاق، یہ مسخرے اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور یہ مسخروں کی وجہ سے آج ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ دنیا ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور تمام عالمی جو ادارے ہیں اور میڈیا ہے اس کا ٹوٹل فوکس پاکستان ہے۔ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ خدا رہا اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور عام انتخابات کی طرف جائیں، عام انتخابات کا اعلان کریں، تاکہ جو کم از کم ہمارا اندرون ملک انویسٹر ہے اس کا اعتماد تو بحال ہو۔ 80% سے اوپر لوگ ہیں جو
آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. عام انتخابات کا اعلان کرے، کیئر ٹیکر حکومت آئے اور یہاں ملک کے اندر سے تو پہیہ چلے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اس کے علاوہ اس ملک کی بہتری کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو پلٹ کر ایسے ہی آنا پڑے گا. تو لہذا ہوش کے ناخن لیں اور ابھی سے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی انا کو چھوڑیں، اپنی سیاست کو ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھیں. جیسے کل عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کو ایک مرتبہ ایک سائڈ پہ رکھ کے اس ملک کا سوچا، ورنہ لاکھوں کا مجمع اگر وہ اسلام آباد کی طرف انہیں کہہ دیتے مارچ کرنے، اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا اتنی بڑی عوام کو. جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں تو پھر روکا نہیں جاتا، اور نہ ہی فورسز جو ہے اپنے لوگوں پر گولی چلاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ ہیں کہ اس ملک کا دیوالیاں نکالنے پر تلے ہیں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ عام انتخابات کی طرف جائیں اور ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.